بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے لیکچر میں ہم نے حروف مشبہ بلیسا اور اسی طرح لا نفی جنس یہ دونوں ہم نے پڑھے تھے اور ان کی مشق رہتی تھی۔ مشق کا ہم ابھی حل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اسماء منصوبہ کی طرف جائیں گے۔ مشق کا سب سے پہلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ حروف مشبہ یا مشابہ بلیسا کون سے ہیں، ہر ایک کا عمل ما مثال بیان کریں۔ تو حروف مشابہ بلیسا آپ کو پتہ ہے چار ہیں، ما، لا، لاتا اور ان نافیہ۔ ما، لا، لاتا اور ان نافیہ۔ اور ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مثالیں ان کی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ما کی مثال جیسے ما محمود خطیبا، لا کی مثال جیسے لا رجل حاضرا، لاتا کی مثال ولات حین مناص، اور ان نافیہ کی ان خیر ضائعا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوشچن ہے، حروف مشابہ بلیسا کے احکام بیان کریں۔ حروف مشابہ بلیسا کے احکام بیان کریں، نیز بتائیں کہ ان کا عمل کب باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے احکام میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی۔ پہلی چیز تو یہ پڑھی تھی کہ ما اور ان جو ہے یہ نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، ما اور ان، جبکہ لا جو ہے وہ ہمیشہ اس میں نکرہ پر آتا ہے۔ اور پھر اسی طرح لیسا کی طرح ما کی خبر پر کبھی با زائدہ بھی آ جاتی ہے، تو اس وقت اس کی خبر جو ہے وہ لفظاً مجرور ہوگی اور محلاً منصوب ہوگی، جیسے مل فقر بعیب۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ نیز بتائیں کہ ان کا عمل کب باطل ہوتا ہے۔ تو ان کے عمل کے باطل ہونے کی چار صورتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جب ان کی خبر اسم سے مقدم آ جائے، جیسے ما منطلق اور رجل۔ دوسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ ان کی خبر الا کے بعد آ جائے، جیسے وما محمد الا رسول۔ تیسری صورت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، جیسے ما ان زید قائم۔ اور چوتھی صورت یہ پڑھی تھی کہ جب لا اسم معرفہ پر داخل ہو، لا جو ہے وہ اسم معرفہ پر داخل ہو، جیسے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کوشچن ہے، لائے نفی جنس کا عمل ما مثال بیان کریں۔ پیچھے حروف مشابہ بلیسا کا عمل اور اس کی مثال تھی، یہاں پر ہے لائے نفی جنس کا عمل ما مثال بیان کریں۔ تو لائے نفی جنس کا عمل جو ہے یہ لا مشابہ بلیسا کے الٹ ہوتا ہے، یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لا نفی جنس اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ہے لا غلام رجل ظریف۔ نیز بتائیں کہ کن صورتوں میں اس کا عمل باطل ہوتا ہے۔ تو لا نفی جنس کا عمل باطل ہونے کی بھی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس کا اسم معرفہ ہو، اور اس صورت میں لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، جیسے لا زید فی الدار ولا عمرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس کی خبر الا یا بل کے بعد واقع ہو، جیسے لا شجرۃ الا مثمرۃ۔ اور تیسری صورت تھی جب لا پر حرف جر داخل ہو، جیسے حضرت بلا تاخیر۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ جب لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، جیسے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ لا نفی جنس کے اسم کی صورتیں اور احکام ما مثال بیان کریں۔ تو لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس کی تین صورتیں ہیں، یا تو وہ مضاف ہوگا، یعنی مضاف بن کر استعمال ہوگا، جیسے لا غلام رجل ظریف، یا پھر شبہ مضاف ہوگا، جیسے لا بائعا دینہ بدنیاہ رابح، لا بائعا دینہ بدنیاہ رابح۔ اور تیسرا تھا مفرد نکرہ، جیسے لا رجل فی الدار۔
تو یہ تین طرح سے اس کا اسم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں کوشچن یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں حولا اور قوتا کو پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں وہ بیان کریں۔ تو لا حول ولا قوتا کو پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں، یعنی لا حولا جب حولا کے اوپر زبر ہوگی، مبنی بر فتح ہوگا، تو قوتا پہ 3 اعراب جائز ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب لا حولہ کے اوپر حولہ کے اوپر پیش ہوگی، مرفوع ہوگا، تو پھر آگے 2 اعراب جائز ہیں، یعنی رفع کے ساتھ رفع اور رفع کے ساتھ مبنی برفت، لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس کی 5 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چند ایک جملے ہیں جن میں ہم نے اعراب لگانا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کی تشکیل کریں، تشکیل کا معنی ہوتا ہے ان کا اعراب لگائیں، ان کی شکل بنائیں، یعنی ان کے اوپر زبر زیر پیش جو ہے وہ لگائیں، اور کلمات کی وجہ اعراب بھی بیان کریں، یعنی کلمہ کی وجہ اعراب بھی بیان کرنی ہے کہ اگر اس کے اوپر رفع ہے تو رفع کیوں ہے، اور اگر نصب ہے تو نصب کیوں ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے پاس یہ ہے، مل معروف ضائعا، مل معروف ضائعا۔ تو ابھی یہاں پہ جو ما ہے، یہ ما مشابہ بلیسا، حروف مشابہ بلیسا میں سے ہے، اور المعروف اس کا اسم ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر رفع ہے، رفع ظاہر ہے، اور ضائعا یہ اس کی خبر ہے اور اس کے اوپر نصب ہے۔ دوسرا جملہ ہے لا ثمرتن، لا ثمرتن ناضجتن، لا ثمرتن ناضجتن۔ تو یہ لا جو ہے یہ دونوں طرح سے ہی آ سکتا ہے، اس کو لا نفی جنس بھی کہہ سکتے ہیں اور لا مشابہ بھی لیسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ لا نفی جنس ہوگا تو پھر ہوگا لا ثمرۃ ناضجتن، لا ثمرۃ ناضجتن، کوئی بھی پھل پکا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی پھل پکا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ لا مشابہ بلیسا ہے تو پھر یہ بن جائے گا لا ثمرۃ ناضجتن، لا ثمرۃ ناضجتن، کوئی پھل پکا ہوا نہیں ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ یہ ہے لا تلمیذ غائبا، لا تلمیذ غائبا، لا تلمیذ غائبا، کوئی تلمیذ کوئی طالب علم غیر حاضر نہیں ہے، غائب نہیں ہے، تو اس کو لا مشابہ بلیسا کہیں گے، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، تو یہ بن جائے گا لا تلمیذ غائبا، لا تلمیذ غائبا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس جملہ ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ لا دینا، یہ لا نفی جنس ہے، تو لا دینا، دینا اس کا اسم ہے، اس نے اپنے اسم کو نصب دیا ہے، اور اس طرح لا عہد میں بھی لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے، اس نے عہدہ کو نصب دے دی ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہمارے پاس مثال ہے ما والدہ مرتحلا، ما والدہ مرتحلا، یہ ما مشابہ بلیسا ہے، اور والدو یہ اس کا اسم ہے جو مضاف بن رہا ہے، اور ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، اور مرتحلا یہ اس کی خبر ہے، ما والدہ مرتحلا۔ چھٹا جملہ ہمارے پاس یہ ہے لا شجرۃ رمان فی البستانی، لا شجرۃ رمان فی البستانی، یہ لا نفی جنس ہے، اور شجرۃ مضاف رمان مضاف الیہ، فی البستانی یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو لا شجرۃ رمان یعنی انار کا کوئی درخت بھی باغ میں نہیں ہے، باغ میں انار کا کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ پھر اس طرح ہے ما اصدقاؤک مخلصین لک، ما اصدقاؤک مخلصین لک، تیرے دوست تیرے ساتھ تیرے لیے مخلص نہیں ہے۔ تو یہ ما جو ہے چونکہ لا نفی جنس تو صرف لا ہی ہے، اس میں ما نہیں ہوتا، تو جب ما آ جائے گا تو پھر آپ اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشابہ بلیسا ہے، تو ما مشابہ بلیسا ہے، اور اصدقاؤک، اصدقاؤ یہ اس کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعراب نہیں ہے، اصدقاء مضاف اور قاف ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مل کر یہ اس کا اسم بن جائے گا، اور مخلصین جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ تو چونکہ یہ خبر جو ہے جمع مذکر سالم ہے،
تو جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری حالت یا ما قبل مقصور کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلمینہ مسلمینہ۔ تو یہ چند جملے تھے جن کی تشکیل اور کلمات کی وجہ اعراب آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے پھر مندرجہ ذیل آیات و احادیث کا ترجمہ تحریر کریں، ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو ترجمے میں بھی آپ اعراب جو ہے، اعراب کو سامنے رکھ کر ترجمہ کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی اس سے چھوٹی چیز یا اس سے بڑی مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دراصل بات پیچھے یہ چل رہی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور آگے یہ ہے کہ کوئی چیز اگر اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو تو وہ بھی کتاب مبین میں لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں مکتوب اور لکھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے، یہاں لا لائے نفی جنس ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی طرح آگے ہے ما ہن امہاتہم، وہ نہیں ہیں ان کی مائیں، وہ نہیں ہیں ان کی مائیں۔ تو یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا متبنہ بیٹا بنا لے، یا پھر یہ معاملہ ہے، ہاں زہار کا معاملہ ہے کہ اگر میاں یعنی شوہر اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو وہ اس کی ماں یا بہن نہیں بن جاتی۔ تو اللہ نے کہا ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ماں جو ہے یہ مشابہ بلیسا ہے، اور ہن ضمیر ہے، اور چونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں لیکن یہ محلن مرفوع ہے، ہن محلن مرفوع ہے، اور لفظاً جو ہے یہ مبنی برفتح ہے، تو مبنی کا اعراب چینج نہیں ہوتا۔ تو ہننا یہاں پر اسم ہے ما مشابہ بلیسا کا، محلن مرفوع ہے اور لفظاً یہ مبنی برفتح ہے۔ اور امہاتہم، امہاتی یہ اصل میں جمع مؤنث سالم، جمع کا صیغہ ہے، اور جمع مؤنث سالم کا رفعی حالت میں تو رفع آتا ہے، ضمہ آتا ہے، جبکہ نسبی اور جری حالت میں کسرہ آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی ہے نسبی حالت، لیکن نسبی حالت میں کسرہ کے ساتھ اعراب آیا ہوا ہے، تو ہم ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ اس کی خبر بن جائے گی ماں کی۔ تو امہاتی نسبی حالت میں محلن منصوب اور لفظاً مجرور، محلن منصوب لفظاً مجرور۔ اس کے بعد ما ھذا بشرن، یہ بھی ما مشابہ بلیسا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ اس کا اسم ہے۔ تو ھذا جو ہے یہ بھی مبنی ہے، تو محلن یہ بھی مرفوع ہے لیکن لفظاً جو ہے یہ مبنی بر سکون ہے، آخر میں الف ساکن ہے، اور باشرن جو ہے یہ ما کی خبر ہے اور یہ منصوب ہے، کیونکہ ما جو ہے وہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس طرح لا اکراہ فی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو یہاں لا لائن فی جنس ہے، اور اکراہ اس کا اسم ہے، اور فی الدین اس کی خبر ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہاں بھی لائن فی جنس ہے، اور ریب اس کا اسم ہے، فیہ اس کی خبر ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، یہاں لا جو ہے لائن فی جنس ہے، اور آگے بھی لا لائن فی جنس ہے کہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، لا ایمان اس کا کوئی ایمان نہیں، لا امانت لہ جس کی کوئی امانت نہیں۔ اس طرح لا نکاح الا بولی، یعنی یہاں لا جو ہے وہ بھی لائن فی جنس ہے، اور الا بولی تو با حرف جر کی وجہ سے خبر جو ہے وہ مجرور ہو گئی ہے، لا نکاح الا بولی۔ تو اس کے بعد آگے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لائن فی جنس اور صلاۃ اس کا اسم، اور لمن لم یقرأ بفاتحہ ام الکتاب یہ پورا اس کا جملہ بن کر یہ اس کی خبر بن جائے گی، پورا جملہ بن کر یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں اور بتائیں کہ حروف مشابہ بلیسا کا عمل کیوں باطل ہوا۔ یہ چار جملے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کے شروع میں حرف مشابہ بلیسا موجود ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کے عمل کے باطل ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ تو ہم نے پہلے پڑھا
کہ اگر حروف مشابہ بلیسا کی خبر اللہ کے بعد واقع ہو تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ آ گیا ہے، جیسے وما محمد الا رسول، تو یہاں بھی ان ھذا الا ملک. دوسری مثال یہاں پر ہے ما مقصور قلم، تو یہاں پہ مقصور جو ہے خبر تھی، قلم قلم مقصور یہ مبتدا تھا. تو یہاں پر خبر مقدم ہونے کی وجہ سے ما کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے. اس طرح لا جالس طالب، یہاں بھی خبر مقدم ہونے کی وجہ سے عمل لا کا باطل ہو گیا ہے، طالب جالس ہونا چاہیے تھا. اور آخری جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ ہے مد دنیا الا فانیتن، دنیا تو فانی ہی ہے. یہاں بھی خبر جو ہے وہ اللہ کے بعد آ رہی ہے، اس لیے ما حرف مشابہ بلیسا کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے. نواں سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں اور بتائیں کہ لائے نفی جنس کا عمل کیوں باطل ہوا. پیچھے تھا حروف مشبہ بلیسا کا عمل کیوں باطل ہوا، یہاں ہے لائے نفی جنس کا عمل کیوں باطل ہوا. تو چونکہ ہم ساری صورتیں پڑھ چکے ہیں تو ہم ایک ایک صورت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں پر لائے نفی جنس کا عمل جو ہے وہ باطل کیوں ہوا ہے، عمل اس نے کیوں نہیں کیا. پہلا جملہ ہمارے پاس یہ ہے لل مدینۃ واسعۃ ولا الشوارع نظیفۃ، نہ تو شہر کشادہ ہے اور نہ ہی سڑکیں صاف ہیں. تو اس کا عمل اس لیے باطل ہوا ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہے، یعنی لا جو ہے وہ معرفہ پر آیا ہے، اور پھر اس میں لا کا تکرار ہے. تو یہاں پر لل مدینۃ واسعۃ ولا الشوارع نظیفۃ، لا معرفہ پر داخل ہوا ہے اور پھر لا کا تکرار بھی موجود ہے. اور جب ایسا ہو، یعنی لائے نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہو اور لا کا تکرار موجود ہو تو وہاں پر لائے نفی جنس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی لا زید فی الدار ولا عمر، گھر میں نہ تو زید ہے اور نہ ہی عمر ہے. آگے ہے سافر بکر بلا زاد، سفر کیا بکر نے بغیر زاد راہ کے. تو یہاں پر اس لیے عمل باطل ہوا ہے لا کا، کیونکہ لا پر حرف جر داخل ہو گیا ہے. جب بھی لائے نفی جنس پر حرف جر داخل ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی حضرت بلا تاخیر، تو یہاں بھی سافر بکر بلا زاد. تیسری مثال ہمارے پاس یہ ہے للقمر طالع ولا النجوم لامعات، نہ تو چاند طلوع ہوا ہے اور نہ ہی ستارے جگمگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر لائے نفی جنس عمل نہیں کر رہا کیونکہ القمر ہے، تو اگر یہ عمل کر رہا ہوتا تو اس کو القمرہ ہونا چاہیے تھا، ولا النجوم ہونا چاہیے تھا. یہاں بھی عمل نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو اوپر والے جملے میں ہے للمدینۃ واسعۃ، یعنی لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہے اور لا کا تکرار ہے دوسرے معرفہ کے ساتھ. تو للقمر طالع ولا النجوم لامعات. آگے ہیں لا فی الحدیقۃ بنون ولا بنات، لا فی الحدیقۃ بنون ولا بنات. یہاں پر لا جو ہے لائف نفی جنس ہے، اور فی الحدیقۃ یہ خبر جو ہے مقدم ہو گئی ہے، خبر جو ہے وہ اسم پر مقدم آ گئی ہے. اور بنونا ولا بناتن، تو بنونا جو ہے یہ لا کا اسم ہے. اب اس کا اعراب جو ہے وہ بنینا ہونا چاہیے تھا اور اس طرح ولا بناتن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر چونکہ خبر مقدم ہو گئی ہے لا کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے، لہذا یہاں پر لا عمل نہیں کرے گا. بنونا اور بناتن، یہ بنونا جو ہے نا ابن کی جمع ہے، نون کے اوپر زبر جو ہے یہ نون جمع کی ہے نہ کہ اعراب کی. آگے بناتن وہاں پہ رفع ہے، تو بنونا کی رفع حالت ہے یہاں پر، اور یہ رفع حالت واو کے ساتھ آئی ہوئی ہے. لا فی الحدیقۃ بنون ولا بناتن. اس کے بعد آگے چند جملے ہیں جن کی ترکیب کرنی ہے، من درجہ ذیل جملوں کی ترکیب کریں. پہلا جملہ ہے ما ہن امہاتہم، ما مشابہ بلیسا
ہننا ضمیر جو مبنی بر فتح ہے، یہ ما مشابہ بلیسا کا اسم محلن مرفوع، اور امہاتی یہ ماں کی خبر، اور امہاتی چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس کی نسبی حالت جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے مسلمات، جاء مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات۔ تو مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ماں کی خبر، ماں اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے لا رجل سوء محبوب، کوئی بھی برا آدمی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو لا رجل سوء لا نفی جنس ہے، رجل مضاف، سوء مضاف الیہ، تو یہاں پر لا نفی جنس کا اسم مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر رجلا کا اسم بن گیا، یہ لا نفی جنس کا اسم بن گیا، اور محبوب اس کی خبر بن گئی۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ لا خیر ضائعا، کوئی بھی خیر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، خیر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہاں لا مشابہ بلیسا ہے کیونکہ خیرن اس کا اسم مرفوع ہے، تو خیرن اس کا اسم اور ضائعن اس کی خبر، لا مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ دو چیزوں کی مشق تھی، حروف مشابہ بلیسا کی اور اس طرح لا نفی جنس کی۔ یہاں پر ہمارے مرفوعات جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا کہ 8 مرفوعات ہیں، جس میں فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، حروف مشابہ بلیسا کا اسم اور لا نفی جنس کی خبر۔ تو آپ اگر جملے کے اندر کوئی بھی اسم دیکھیں جس کے اوپر رفع ہے تو آپ ان اسماء میں سے یا ان مرفوعات میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو وہ جو مرفوع ہوگا وہ انہی میں سے ہی کوئی ہوگا، وہ مرفوع جو ہے وہ انہی میں سے، ان 8 میں سے ہی کوئی ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے چونکہ اعراب ٹوٹل 3 ہوتے ہیں، کوئی بھی اسم جو ہے یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، تو مرفوع جو ہے وہ ٹوٹل 8 ہیں، جبکہ منصوب جو ہیں وہ ٹوٹل 12 ہیں، منصوبات 12 ہیں، منصوبات 12 ہیں۔ اس میں بھی 4 تو یہی آ جائیں گے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم آ جائے گا، مرفوعات میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر تھی لیکن منصوبات میں حروف مشبہ بالفعل کا اسم آ جائے گا۔ اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر آ جائے گی، مرفوعات میں افعال ناقصہ کا اسم تھا جبکہ منصوبات میں افعال ناقصہ کی خبر آ جائے گی۔ پھر حروف مشابہ بلیسا کی خبر، مرفوعات میں حروف مشابہ بلیسا کا اسم تھا جبکہ منصوبات میں حروف مشابہ بلیسا کی خبر آ جائے گی۔ اسی طرح لا نفی جنس ہے تو منصوبات کے اندر لا نفی جنس کا اسم آ جائے گا جبکہ مرفوعات کے اندر لا نفی جنس کی خبر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ جو لیکچر ہے، چیپٹر ہے، وہ یہی ہے اسماء منصوبہ، اسماء منصوبہ یعنی وہ اسماء جو کہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کلمہ کے اندر کوئی مرفوع اسم ان 8 سے خالی نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی بھی منصوب اسم جو ہے وہ ان 12 سے خالی نہیں ہوگا، وہ ان 12 میں سے ہی کوئی ایک ہوگا۔ تو آپ کوئی بھی منصوب اسم دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ منصوبات کو ذہن میں لائیں اور ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں کہ یہ مفعول ہو سکتا ہے، مفعول بہ ہو سکتا ہے، مفعول مطلق ہو سکتا ہے، مفعول لہ ہو سکتا ہے، مفعول معہ ہو سکتا ہے، حال، تمیز، مستثنیٰ، یا پھر یہ جو 4 چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز یہ ہو سکتی ہے۔ تو الاسماء المنصوبۃ، منصوب اسماء یعنی وہ اسماء جو منصوب ہوتے ہیں، جن کو نسب دیا گیا ہوتا ہے، جن کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ تو نسب جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ زبر ہی آئے، وہ بسا اوقات حرکتی اعراب بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات تقدیری بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ وغیرہ اس طرح کے جو اسماء ہیں ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، رفع، نصبی، جری، تینوں حالتوں میں۔ اور پھر یہ جو جمع مذکر سالم ہے یا تثنیہ ہے، ان کا اعراب جو ہے وہ یا کے ساتھ آتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب رجلانی، رجلینی، رجلینی، یہ آپ سارا پیچھے پڑھ چکے ہیں اسماء موربہ کے اعراب کے اندر۔ اور جمع مذکر سالم کا
مسلمون مسلمین مسلمین، اور پھر اسی طرح اسماء ستہ مقبرہ جو ہیں، ابو کا، ابا کا، ابی کا، تو مختلف اس کی حالتیں ہو سکتی ہیں. یعنی ہوگا نصب، لیکن نصبی حالت میں کبھی فتحہ زبر آ جائے گی، کبھی جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح آ جائے گا، کبھی یا ما قبل مکسور آ جائے گا، کبھی الف آ جائے گا، کبھی واو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہیں گی. تو اسماء منصوبہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری طور پر پائی جائے. اب یہاں پہ تقدیری کا بھی بیان کر دیا ہے کہ بسا اوقات علامت جو ہے وہ لفظی نہیں ہوتی، تقدیری ہوتی ہے. اگر وہ لفظی ہو تو پھر وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو حرفی ہوگی یا حرکتی ہوگی. اور اگر وہ لفظی نہیں ہے، تقدیری ہے، تو پھر وہ مخفی ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ نظر نہیں آئے گی. تو یہ ٹوٹل 12 ہیں، اسماء منصوبہ ٹوٹل 12 ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہے مفعول. مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. آگے پھر اس مفعول کی جو ہیں وہ 5 قسمیں ہیں: مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ. یعنی منصوبات میں 5 تو مفاعل خمسہ ہی ہیں، 5 مفعول ہی ہیں. ان میں سے ہر مفعول کی چونکہ الگ الگ تفصیلات ہیں، لہذا میں یہاں پر ان کی تفصیلات بیان نہیں کروں گا. آگے ہر چیپٹر میں ہر مفعول کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے. پھر اس طرح حال ہے. حال، حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ فاعل کے فعل کے وقوع کے وقت کی حالت کو بیان کرے. یعنی جب فاعل سے وہ فعل واقع ہوا تھا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی، فاعل کی حالت بیان کرے یا مفعول کی حالت بیان کرے، دونوں کو حال ہی کہا جائے گا. جس طرح ایک مثال ہے، اتیتو راکبن، میں آیا راکبن سوار ہو کر. تو یہاں پر جو فاعل کی حالت ہے وہ راکبن ہے، یعنی جب میں آیا تو سواری پر آیا، پیدل نہیں آیا، ماشین نہیں بلکہ پیدل چل کے آیا. تو حال. اس کے بعد ایک ہے تمیز. تمیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ مبہم چیز کے اندر ابہام کو ختم کر دے، مبہم چیز کے ابہام کو ختم کر دے. اور یہ ابہام جو ہے کبھی عدد میں ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ کوکبن، میں نے 11 ستارے دیکھے. تو احد عشرہ 11 ہوتا ہے. تو اب کیا 11، میں نے 11 دیکھے، کیا 11 دیکھے، یہ ایک ابہام تھا. تو کوکبن، اس نے اگر اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ ستارے تھے، وہ کوئی اور چیز نہیں تھی. اس کے بعد پھر آگے ہے مستثنا. مستثنا سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کو کسی سے الگ کر دیا جائے، مستثنا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، یعنی مستثنا منہ سے الگ کر دیا جائے. جیسے آپ مثال دیتے ہیں کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. تو یہاں ابلیس جو ہے اس کو فرشتوں سے الگ کر دیا گیا، مستثنا کر دیا گیا، سائڈ پہ کر دیا گیا. تو یہ عموماً الا یا غیرہ یا اس طرح دیگر حروف استثناء جو ہیں ان کے ساتھ کسی اسم کو مستثنا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آگے وہی چاروں آ گئے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کا اسم آ جائے گا. مرفوعات میں ہم نے اس کی خبر پڑھی تھی، افعال ناقصہ کی خبر آ جائے گی، مرفوعات میں ہم نے اس کا اسم پڑھا تھا. حروف مشابہ بلیسا کی خبر آ جائے گی، مرفوعات میں ہم نے اس کا اسم پڑھا تھا. اور اس طرح لا نفی جنس کا اسم آ جائے گا، مرفوعات میں ہم نے اس کی خبر پڑھی تھی. تو چونکہ یہ چاروں جو ہیں حروف مشبہ بالفعل، افعال ناقصہ، حروف مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس، یہ چاروں کے چاروں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم، خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. اور یہ اپنے اسم کو اور خبر کو دونوں کو اعراب دیتے ہیں، لیکن ان کا اعراب ایک دوسرے کے مخالف ہوتا ہے. یعنی اگر اسم کو رفع دے رہے ہیں تو خبر کو نصب دیں گے، اور اگر اسم کو نصب دے رہے ہیں تو خبر کو رفع دیں گے. تو اس لیے جو جو چیزیں مرفوع ہیں ان کو مرفوعات میں بیان کر دیا، اور جو جو چیزیں منصوب ہیں ان کو یہاں منصوبات میں بیان کر دیا گیا. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مفعول بہ. مفعول بہ، مفعول بہ وہ ہوتا ہے، مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل، جس پر فاعل کا فعل
یعنی کام کرنے والے کا کام واقع ہو، اثباتاً واقع ہو یا نفیاً واقع ہو، دونوں طرح سے ہی وہ مفعول بھی ہی ہوگا، کیونکہ یہاں الفاظ کی بات ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ زید نے عمر کو مارا، ضربا زید عمرن، مارا زید نے عمر کو، تو یہاں پہ عمر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، کیونکہ زید نے عمر کو مارا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ما ضربا زید عمرن، زید نے عمر کو نہیں مارا، تو بھی وہ مفعول بھی ہے۔ یہ نہیں ضرب کا وقوع ہو یا ضرب کی نفی ہو، عدم ضرب بھی ایک فعل ہے اور ضرب بھی ایک فعل ہے، تو الفاظ کے اعتبار سے، جملے کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے کام کی نفی کرنا وہ بھی ایک فعل ہے، کیونکہ ہم نے جو گردانیں یاد کی ہیں افعال میں، وہ افعال مثبت بھی ہوتے ہیں، فعل مثبت بھی ہوتا ہے، منفی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ضربا یہ مثبت ہے، ما ضربا منفی ہے، قاتلا مثبت ہے، ما قاتلا منفی ہے۔ تو جہاں پر فعل کی اقسام پڑھی جاتی ہیں وہاں پر یہ بات بھی پڑھی جاتی ہے کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا فعل ہی ہے۔ تو فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، وہ نفی میں ہو یا اس بات میں ہو۔ تو اس کی تعریف پھر دوبارہ دیکھ لیں، مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل اثباتن یا نفین، اثباتن یا نفین، اس بات میں ہو یا نفی میں ہو، واقع ہو۔ جیسے اس بات کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ اب قتل فعل ہے، داود اس کا فاعل ہے، اور جالوتا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اب یہ داوودو، اس میں تنوین اس لیے نہیں آئی کہ یہ بھی غیر منصرف ہے اور جالوتا یہ بھی غیر منصرف ہے، دونوں اجمی اسما ہیں۔ ان کے اندر ایک تو اجمہ پایا جاتا ہے سبب غیر منصرف ہونے کا اسباب منصرف میں سے، اور دوسرا علم پایا جا رہا ہے۔ تو اس مثال میں جالوت مفعول بھی ہی ہے، اور دوسرا نفی کی مثال ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ تو یہاں پہ لا تقتلوا یہ فعل با فاعل ہے، نہ تم قتل کرو، انفسا مضاف اور کم ضمیر مضاف ہے، تو مضاف مضاف ہے مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ تو انفسا، اس مثال میں انفسا مفعول بھی ہے، اس مثال میں انفسا جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ تو دونوں مثالیں ہمارے پاس آ گئی، ایک مثبت کی آ گئی اور ایک منفی کی آ گئی۔ قتل داود جالوتا میں مثبت ہے، اور ولا تقتلوا انفسکم میں منفی کی مثال ہے۔ تو فعل واقع ہو یا فعل واقع ہونے کی نفی ہو، دونوں صورتوں میں وہ مفعول بھی ہی کہلائے گا۔ اب آگے مفعول بھی جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے، یہ کبھی یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، اور اوپر کی مثالوں میں ہم نے جو دو مثالیں پڑھی ان میں اس میں ظاہر ہی ہے۔ قتل داود جالوتا، جالوتا یہ اس میں ظاہر ہے، اور انفسا کم میں بھی انفسا اس میں ظاہر ہے۔ کبھی ضمیر ہوتا ہے، کبھی یہ ضمیر ہوتا ہے، تو ضمیر کی صورت میں بھی وہ مفعول ہی ہوگا۔ اب اس کا جو اعراب ہے، واضح بات ہے کہ ضمیر چونکہ مبنی ہوتی ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ مبنی ہی ہوگا، وہ ظاہر نظر نہیں آئے گا۔ تو اس میں ظاہر جیسے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو یقیمون فعل و فاعل، الصلاۃ اس کا مفعول بھی، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اس مثال میں الصلاۃ مفعول بھی اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس میں ضمیر، جیسے الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ تو الہا، یہ الہا جو ہے یہ فعل ہے، اور التکاثر یہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں پہ فاعل بعد میں آیا ہے، مفعول پہلے ہی آ گیا ہے۔ تم کو ڈال رکھا ہے، کم تم کو، تو یہاں جو کم ضمیر ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ الہا فعل، کم ضمیر مفعول بھی مقدم، التکاثر فاعل اس کا مؤخر۔ تو فعل اپنے مفعول بھی اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اسی طرح بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فعل سے بھی مقدم آ جاتا ہے مفعول بھی، جیسے یہ قرآن مجید میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو ایاک ہے یہ بھی ضمیر ہے، تو ایاک جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور نعبد یہ اس کا فعل بفاعل ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہاں مفعول بھی جو ہے وہ فعل سے بھی مقدم ہے۔ تو ان مثالوں میں یہ جو اوپر دو مثالیں گزری ہیں، الہاکم التکاثر اور ایاک نعبد، ان مثالوں میں کم اور ایاک، پہلی مثال میں کم اور دوسری مثال میں ایاک، یہ دونوں اس میں ضمیر ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول بھی ایک کی بجائے دو آ جاتے ہیں یا تین آ جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مفعول بھی ہو، مفعول بھی عموماً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار دو تین مفعول بھی آ سکتے ہیں۔ تعدد مفعول بھی، یعنی مفعول بھی کا تعدد، زیادہ مفعول بھی، فعل متعدی کے تقاضے کے اعتبار سے، فعل متعدی کے تقاضے کے اعتبار سے کلام میں کبھی ایک مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی جس طرح فعل کا تقاضا ہوگا کہ اگر ایک پر ہی جملہ پورا ہو جائے تو ایک ہی ہوتا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، تو یہاں اقیم و فعل و فاعل اور الصلاۃ مفعول بھی، اس میں الصلاۃ مفعول بھی ہے، کبھی ایک مفعول بھی ہوتا ہے اور کبھی دو ہوتے ہیں، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے ہی ہدایت بخشی، تو یہاں پہ آتینا فعل با فاعل اور ابراہیم یہ مفعول بھی اول اور رشدہ مفعول بھی ثانی، تو یہ دو مفعول ہیں اس کے، ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت بخشی، تو جس کو دی گئی ہدایت وہ بھی مفعول بھی ہے، اور جو چیز دی گئی وہ بھی مفعول بھی ہے، دونوں ہی مفعول ہیں، تو اس میں لفظ ابراہیم مفعول بھی اول ہے اور رشد مفعول بھی ثانی ہے، اور کبھی تین مفعول بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم، تو یہاں پر یوری، یوری جو ہے یہ فعل ہے اور اللہ یہ اس کا فاعل ہے، تو یوری ہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، تو ہم ضمیر جو ہے مفعول اول ہے، مفعول بھی اول ہے، اور اعمالہم یہ مفعول بھی ثانی ہے، اور حسرات یہ مفعول بھی ثالث ہے، تو ایک مفعول بھی آ سکتا ہے، دو بھی آ سکتے ہیں اور تین بھی آ سکتے ہیں، تینوں طرح سے ہی یہ استعمال ہوتا ہے اور باقاعدہ استعمال ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، جس میں ہم نے پہلے تو مشق کو حل کیا اور اس کے بعد ہم نے اسماء منصوبہ کو پڑھا کہ اسماء منصوبہ وہ ہیں جن میں علامت نصب لفظی یا تقدیری موجود ہو، اور وہ ٹوٹل 12 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے مفعول بھی ہے، مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی کی دو قسمیں ہیں، کبھی اس میں ظاہر ہوگا کبھی اس میں ضمیر ہوگا، اور پھر مفعول بھی ایک دو تین سب آ سکتے ہیں، عموماً ایک آتا ہے لیکن تقاضے کے اعتبار سے کبھی دو آ سکتے ہیں کبھی تین آ سکتے ہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔